بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ سامنے سے گزرا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے صحابی سے پوچھا، یہ جو بندہ گزرا ہے، یہ بخاری شریف میں سے یہ جو بندہ گزرا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ جو صحابی تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس بندے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پاس اونٹ ہیں، اس کے پاس بکریاں ہیں، اس کے پاس بیڑے ہیں، اس کے پاس رقبے ہیں، یہ زمینوں کا مالک ہے اور بڑا مالدار بندہ ہے، تو اس بات کو نہیں پتا تھا یہ مالدار بندہ ہے، آپ بھی تو آئیں گے، آپ سے کیا چیز چھپی، اور اسی بستی کا وہ رہنے والا تھا، تو پوچھا کس لیے؟ بات سمجھانے کے لیے، پتہ ہے حضور پاک کو یہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، تو فرمایا کہ اس بات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل من اشراف الناس، یہ لوگوں میں سے بہت معزز بندہ ہے، رجل من اشراف الناس، اشرف ترین، شرف والا، عزت والا بندہ ہے، ھذا واللہ حری ان حطب ان یلقھا وان شفا ان یشفا، اس کے بہترین ہونے کی حضور یہ نشانی ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، یہ کسی کا پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے گا، اس کے شرف، مال و دولت کی وجہ سے، اس کی جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو عزت بنی ہوئی ہے کہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، رقبے والا ہے، وَأَن يَشْفَى وَإِن شَفَى يُشَفَّى، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو مانا جائے۔ دیکھیں نا، آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ کسی کی سفارش کرے کہ جی اس کو نوکری پہ لگا دیا جائے، ہاں جی، تو آپ کی سفارش تو نہیں مانی جائے گی نا۔ ہاں، کوئی ایم این اے ہے یا ضلعی ناظم ہے یا وزیر ہے تو اس کی بات میں وزن ہوگا، اس کی سفارش مانی جائے گی۔ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من اشراف الناس ان خطب ان یلقھا وان شفا ان یشفا، یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی اتنی عزت ہے، اگر یہ کسی کا نکاح کا پیغام بھیجے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش مان لی جائے گی۔ حضور پاک نے اس کا جواب سنا اور سننے کے بعد خاموشی اختیار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، جو پہلا گزرنے والا تھا، ٹھاٹھ باٹھ اس کی ضرور تھی، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، رقبے بھی تھے، لیکن اس کا دل اسلام اور ایمان سے خالی تھا، ایمان کی دولت سے محروم۔ حضور پاک خاموش رہے، پھر ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، غریب تھا، نادار تھا، ایک بکری بھی اس کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے جا رہا تھا غربت کی وجہ سے۔ اسی صحابی کو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ گزرا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل من فقراء المسلمین، جتنے مسلمانوں نے ابھی تک کلمہ پڑھا ہے ان سب میں سے فقیر ہی ہے، غریب بندہ۔ ان خطب اللہ یلقھا، اگر یہ کسی کو بھی پیغام نکاح بھیجائے گا، اس کا لا یلقھا نکاح نہیں، رشتہ اس کو رشتہ ہی کوئی نہیں دے گا۔ اس کی حالت یہ ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس رہائش نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس سے دودھ شود کا کوئی نظام چلائے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی اور کوئی رقبہ نہیں ہے، اس کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت غریب ہے۔ ان خطبہ
اگر یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر چاچا کی بیٹی کا بھی رشتہ مانگے گا اس کو نہیں دے. ان خطاب اگر پیغام نکاح بھیجے اللہ ان کا اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا. وَإِن شَفَا اللہ یشفا اللہ یشفا. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات سفارش کے طور پہ نہیں مانے گا. وَإِن قَالَ اگر کوئی یہ بات کرے لا یسمع لِقَوْلِهِ اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا, اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے. دیکھیں نا جب کوئی بڑا بندہ بات کرے سارے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور ایک غریب بندہ بیچارہ بات کرے اس کی بات نہ نکاح خانے میں طوطے کی آواز, اس کی آواز ہی کوئی نہیں سنتا. تو اگر یہ بات کرے اس کی کوئی بات ہی نہ سنے, اس کو اہمیت ہی کوئی نہ دے, یہ بات اس نے کی تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو پہلا بندہ گزرا تھا جس کے متعلق تو نے کہا یہ بڑا امیر بندہ ہے, اتنا امیر ہے, اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیجے فوری اس کا رشتہ کر دیا جائے, اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے فوری سفارش اس کی مان لی جائے. یہ جو وہ بندہ تھا اور یہ جو مسلمانوں میں فقیر ترین بندہ تھا, اس کو تو نے کہا کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی بڑی حیثیت ہے سوسائٹی میں سب کچھ. آپ نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا خیر من مل الارض مثل ھذا, کہ وہ یہ جو غریب اور فقیر مسلمان ہے اس کے مقابلے میں وہ امیر ترین بندہ زمین پوری بھر کے لے آئے, پوری زمین بھر دی جائے اس جیسے بندوں کے ساتھ, اور یہ اکیلا ہو اللہ کے ہاں یہ اس سب سے بہترین. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک کو سارے معاشرے میں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے, مال دولت سے اور پراپرٹی سے, جائیداد اور پلازے سے یہ معیار نہیں ہے, یہ عارضی تو ہو سکتا ہے ٹھوٹ ٹھاٹ, حقیقت میں جو اصلی اور ابدی ٹھکانہ ہے یہ تو 30 35 40 سال کی کوٹھی ہے, گھر ہے, مکان ہے, ٹھاٹ باٹ ہے, سب کچھ ہے. اصلی بھائی اصلی جو جگہ ہے, اصلی جو گھر ہے 2x6 کا, فرنٹ 2 اور لینتھ 6, یہ جو گھر ہے اصل وہ ہے, اور اللہ کے ہاں وہی وہ اس کا گھر روشن ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے یا ایک گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس کو تو نے کہا کہ فقیر ترین بندہ ہے, یہ اللہ کے ہاں وہ جو کفر کی زندگی گزار رہا ہے, پوری زمین کے بندے اس جیسے بھر کے لا کے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے, اللہ کہ ہاں سب سے بہترین یہ فقیر ہے, کیونکہ اس کا دل اس کا دماغ شریعت کے نور سے منور ہے, اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت حاصل, رسول کی معرفت حاصل. تو بہترین بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہترین ہو, اور بدترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا رہتا ہے درگاہ. یہ بہترین اور بدترین کا ہو. اور جب ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہترین ہو جاتا ہے, تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ, یحبہم و یحبونہ, کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ بتائیں بظاہر فقیر ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقبول ہو گیا ہے, تو اللہ فرماتا ہے 6 پارے میں سورہ مائدہ میں یحبہم و یحبونہ. اب یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ میری مخلوق خالق سب کا میں ہوں, یہ میری مخلوق میں اتنا بہترین بندہ ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اس سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے راضی ہے, میں اس سے راضی ہوں. اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یحبہم و یحبونہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا, کہ
محبت میں کرتا ہوں یہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے۔ اب اس نے مجھے راضی کیا کہ شریعت محمدی کو اپنایا، اس نے مجھے راضی کیا، اس نے شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاری، اب میں اس کو کیسے راضی کروں گا؟ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میری محبت اور میری رضا اس طرح ہوگی، اعد لہم جنات، میں نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، ابدا، بالکل ہمیشہ ہمیشہ، اور ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، کہ یہ کامیابی جس کو تم سمجھتے ہو بڑا گھر، بڑا کوٹھی، بڑا ٹھاٹ باٹ، وہ عارضی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی، تو یہ کامیابی ہے۔ اور یہ بہترین مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، اور اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے، اسی عام بندے کی طرح اس کی دو آنکھیں، دو کان، دو سب کچھ ہے، اسی طرح چلتا پھرتا، کھاتا، نکاح، شادی، بازار میں آنا جانا، سب رسم و رواج وہی ہے، سانس اسی طرح لیتا ہے، منہ سے ہی سانس لیتا ہے، کان سے نہیں سانس لیتا، منہ سے ہی کھانا کھاتا ہے، ناک سے نہیں کھاتا، اسی طرح کا بندہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق جہنم میں ہم بہت زیادہ کثیر جن اور انسانوں کو ڈالیں گے، ہے وہ انسان ہے، انسان ہی، لیکن کیوں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ رسول کی معرفت نہیں تھی، دنیا میں بڑی عزت تھی ان کی، لیکن اللہ کے یہاں بدترین مخلوق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت زیادہ جن اور انسانوں کو جہنم میں ڈالنا ہے، وہ ایسے جن اور انسان ہوں گے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، دل ان کے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، یہ ان کا ترجمہ ہے لفظی، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل ہے سوچتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آنکھیں ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھ سکی، کان ہیں حق نہ سن سکے، دل ہے حق کی طرف معرفت نہیں حاصل کر سکے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں کالانعام جو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، کہ جس طرح جانور ہے چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بارش سے بچتا ہے، لیکن رب کی آگے سجدہ یا اس طریقے سے عبادات یا رب اور اللہ رسول کی اس طرح معرفت وہ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، مخلوق میری ہے، وہ خیر البریہ ہو گیا یا شر البریہ ہو گیا، وہ بہترین انسان بن گیا یا جانور بن گیا۔ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدترین ہے۔ جانور سے بدترین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جانور کو جب ہانکا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، وہ راستے پہ چلتا ہے، نکیل پکڑ کے لے کے جایا جائے، جانور پورے سیدھے راستے پہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جانور سے بدترین اس طرح ہوا کہ اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے جو پکڑ کے سیدھا چلانے کے لیے تھے، وہ صحیفے بھیجے، جو قرآن حدیث بھیجے، اور اس کے ساتھ علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء اللہ وہ بھیجے، لیکن ان کے راستے کے بجائے جس طرح جانور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ نبیوں کے راستے پہ نہیں چلے اور بھٹک گئے۔ جانور تو مالک کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، انہوں نے وہ کام بھی نہ کیا، بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدترین۔ تو عزیزان محترم، جو بہترین مخلوق ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں جو عزت کا ایک مقام ہے، وہ ہے اللہ کے ہاں جو بہترین ہے، رسول کے ہاں جو بہترین ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ درگاہ ہے، وہ کتنے اچھے ملک میں رہ رہا ہو، کتنی اچھی کی اس نیشنلٹی ہو، اس کے پاس کتنا پیسہ ہو، اس کے پاس کتنے پلازے ہوں، یہ میٹر نہیں کرتے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
بہترین جو اس کی مخلوق ہے، جس کو اس نے اپنی معرفت عطا کی، رسول کی معرفت عطا کی، ان میں شمار کرتا ہے۔